اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو ہم درس لیتے تھے وہ گوگل میٹ پر تھے، تو ایک مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ ہمارے جو نئے طلباء آنے والے ہوتے تھے تو ان کے لیے گزشتہ درس ہمارے پاس موجود نہیں تھے، یا اگر ہوتے تھے تو وہ خلاصے کے طور پر ہوتے تھے، اور جبکہ نئے طلباء کو تفصیل کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اب یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں۔ البتہ تو یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بیچ میں ہمارا درس شروع ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم درس دے رہے تھے تو ہماری بحث پہنچی تھی کور پانی تک۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ کور پانی وہ ہوتا ہے جو 384 لیٹر کے ظرف میں موجود ہو۔ تو اگر کسی شخص کا گھر میں، آفس میں، کسی بھی جگہ میں اس کے پاس ایک ظرف ہے، ٹنکی ہے یا کوئی بھی ظرف ہے، اور اس میں 384 لیٹر موجود ہے، تو وہ شخص اس پانی کو کور پانی کہے گا۔ اس کے فائدے ہم نے بھی بیان کیے تھے کہ جیسے اگر کپڑا نجس ہے اور آپ اسے دھونا چاہتے ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ اسے انسان نچوڑے، کیونکہ نچوڑنے کی ضرورت قلیل پانی کے دھونے میں ہوتی ہے۔ کور پانی سے اگر کوئی بندہ دھو رہا ہے تو اسے نچوڑنا ضروری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غسالہ نکالنا، دھون نکالنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے بہت سے ہم نے فائدے بیان کیے تھے، کہیں 2 مرتبہ دھونا پڑتا ہے، کہیں 3 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ کور پانی جس ظرف میں 384 لیٹر پانی موجود ہو، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کور پانی اگر 384 لیٹر آ گیا وہ نجس کیسے ہوگا؟ کیونکہ قلیل پانی، اگر ایک بالٹی میں پانی ہے، ایک گلاس میں پانی ہے، کسی بھی ظرف میں پانی ہے اور وہ 384 لیٹر نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ اگر قطرہ بھی گر جائے خون کا یا کسی بھی نجاست کا ذرہ برابر گر جائے تو وہ پانی پورے کا پورا نجس ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کور پانی اس طرح نجس نہیں ہوتا، بلکہ کیا، اگر خون گر جائے یا کوئی اور نجاست گر جائے اس کور پانی میں تو ہم دیکھیں گے کہ نجاست کا رنگ اس پانی میں آیا ہے یا نہیں آیا، یا نجاست کی بو اس پانی میں آئی ہے یا نہیں آئی، یا نجاست کا نہ رنگ آیا ہے نہ بو آیا ہے مگر ذائقہ آ گیا ہے، تو پھر بھی ہم اس پانی کو نجس مانیں گے۔ جب تک یہ تبدیلیاں اس کور پانی میں نہیں ہوں گی تو کور پانی نجس نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز تھی۔ اب اس کے بعد ہمیں ضرورت پیش آئی جاری پانی بیان کرنے کی، تو آج ہم جاری پانی کو بیان کریں گے، مگر کور پانی میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلائی تھی، وہ یہ کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس گھر میں یا اس جگہ میں، اس مکان میں کور پانی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے یہاں مہمان ہوئے ہوں، یا کوئی آپ کے یہاں مہمان ہوا ہو، یا آپ کے لیے کوئی نئی جگہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس میں وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی ظرف ہوگا جہاں انسان پانی اسٹور کر رہا ہے، پانی رکھ رہا ہے، تو آیا وہاں کا پانی کور ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ پہلا طریقہ، سمپل طریقہ ہے، واضح سی بات ہے، انسان خود جائے گا دیکھے گا کہ بھائی اس ظرف میں پانی جو موجود ہے وہ 384 لیٹر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر کہہ دے گا کہ یہاں والا پانی کور پانی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کہے گا۔ لیکن وہ جا کر جب دیکھے گا تو اسے یقین حاصل ہونا چاہیے، اطمینان حاصل ہونا چاہیے کہ اس کا وہ کور پانی یعنی 384 لیٹر وہاں موجود ہے یا اس سے زیادہ۔ دوسرا طریقہ، عام طور پر یہ طریقہ جب آپ مہمان بنیں گے تو کارگر نہیں ہوگا، کیونکہ انسان تکلفات میں گھرا ہوا ہے، تو وہ جا کر مناسب نہیں لگتا کہ جائے اور ان کی ٹنکیاں یا ان کے ظرف دیکھے جہاں پانی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو دوسرا ہے وہ کیا کہ 2 عادل اس گھر کے افراد میں سے یا کوئی بھی 2 عادل آ کر آپ کو گواہی دیں کہ اس گھر میں جو پانی ہے یا جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کور پانی ہے، تو اس سے آپ کو بہت فوائد حاصل ہوگا، جن کو ہم بیان کر چکے تھے۔ اب 2 عادل کی تعریف ہم نے اپنے پہلے درس جب ہم تقلید کو بیان کر رہے تھے ہم نے کی تھی، مگر یقیناً یوٹیوب میں کچھ نئے طلبہ آئیں گے تو ان کے لیے ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں فرصت ملی تو ہم گزشتہ دروس کے خلاصے بھی بھیج دیں گے، مگر یہ مقید ہے، قائد ہے فرصت کے ساتھ۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، یعنی اگر اللہ نے کسی کو واجب قرار دیا ہے تو اس کو بجا لائے، حرام قرار دیا ہے تو اس سے پرہیز کرے،
वाजिबात को छोड़े नहीं और हराम को छेड़े नहीं, यानी हराम को बजा ना लाए, हराम में मुब्तला ना हो, लेकिन वाजिबात उससे छूटने न पाएँ। तो जब ऐसा शख्स है तो उसे कहेंगे हम आदिल। मगर आपको कैसे पता चलेगा कि फलां शख्स आदिल है या नहीं है? तो उसका एक ही तरीका है कि आप उस जिसके साथ उठता बैठता है, जिस माशरे में रहता है, तो उसके पड़ोसियों से, उसके उठने बैठने वालों से पूछेंगे कि ये शख्स आदिल है? हाँ, वो गवाही देंगे कि ये अच्छा शख्स है, अखलाक में अच्छा है और नमाज़ पढ़ता है, यानी वाजिबात इलाही बजा लाता है और मुहर्रमात इलाही से परहेज़ करता है। जब वो इस चीज़ के बारे में कहें और आपको इत्मीनान आ जाए तो आप फिर उसको आदिल मानेंगे। तो दो आदिल ऐसे शख्स अगर आकर कहें कि इस घर में जो पानी है वो गुर है, तो वो गुर साबित हो जाएगा। ये दो तरीके हमने बयान किए थे। आज हमारी बहस है जारी पानी से। जारी पानी किसे कहते हैं? देखें, जारी पानी में 3 चीज़ें आपने देखी। पहली चीज़ कि वो पानी कुदरती मंबा रखता हो। एक पानी है वो बह रहा है, बहे जा रहा है, मगर कोई कुदरती मंबा नहीं है, यानी ज़मीन से फूट नहीं रहा। तो जब वो ज़मीन से नहीं फूट रहा, कोई कुदरती मंबा नहीं रखता, तो इसका मतलब वो जारी पानी नहीं है, क्योंकि 3 चीज़ें होनी चाहिए, और 3 में जब एक नहीं है तो इसका मतलब अब उसे जारी पानी नहीं कहा जा सकता। तो पहली चीज़ हमने बयान कर दी, वो क्या कि उसका कोई कुदरती मंबा हो, कोई चश्मा हो, कहीं से वो फूट रहा हो। आप देखते हैं दरिया का पानी कहीं ना कहीं से फूट रहा होता है, या बिलफर्ज एक पहाड़ है और यकीनन तह दर तह बर्फ़ जमी होती है और उसमें वो पानी मौजूद होता है। तो जो ही बर्फ़ पिघलती रहती है, पानी निकलना शुरू होता है, दरिया से भी इसी तरह शुरू हो रहा है। तो इस पानी को भी जारी पानी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी कुदरती मंबा है। तो एक चीज़ ये होगी, यानी कुदरती मंबा हो। दूसरी चीज़ कि वो पानी बह रहा हो, ऐसा ना हो कि रुका हो। कुदरती मंबा रखता है, फूट रहा है मगर बह नहीं रहा, तो उसे भी जारी पानी नहीं कहेंगे। पहली चीज़ कुदरती मंबा रखे, दूसरी चीज़ कि वो बह रहा हो। अब सवाल, क्या ये जो बह रहा हो कुदरती तौर पर बह रहा हो? यानी एक पानी है वो फूट रहा है, उबल रहा है ज़मीन से, मगर वो बह नहीं रहा, तो मैं पीछे से मसनूई तरीके से बनावटी तौर पर कोई प्रेशर दे रहा हूँ और उस प्रेशर से वो पानी अब बहने लगा है। तो क्या ये बहना काफ़ी हो जाएगा या ये बहना नहीं चलेगा? कुदरती बहना होना चाहिए। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि एक शर्त है कुदरती मंबा, दूसरी शर्त जो बहने वाली, चाहे वो कुदरती तरीके से बहे, चाहे आप मसनूई तरीके से उसे बहाने की कोशिश करवाएं और वो बहने लग जाए, चाहे मसनूई तरीके से ही क्यों ना हो, अगर वो बह रहा है ये काफ़ी है, बस बहना शर्त है। तो पहली चीज़ कुदरती मंबा रखता हो, दूसरी चीज़ कि वो बह रहा हो, चाहे मसनूई तरीके से क्यों ना हो, आपने कोई ना कोई ऐसी सनात, ऐसी कोई मसनूई काम कर दिया कि जिससे वो बहने लगा है, ये काफ़ी है। तीसरी शर्त उसमें तसलसल हो, यानी एक पानी है वो फूट रहा है, कुदरती मंबा आ गया, पहली शर्त आ गई। दूसरा ये कि बह रहा है मगर तसलसल नहीं है, बह रहा है, रुक रहा है, फिर कुछ अरसे के बाद बह रहा है, आधा घंटा रुक रहा है, आधा घंटा बह रहा है, ये भी बहना नहीं चलेगा क्योंकि तसलसल नहीं है। अब सवाल, एक पानी है वो बह रहा है या ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, वहाँ कुदरती मंबा है और उस चश्मे से फूट रहा है और वहाँ से नीचे आ रहा है, मगर कतरा कतरा आ रहा है, एक कतरा, दूसरा कतरा, तीसरा कतरा, इस तरह कतरा कतरा आ रहा है, तो क्या होगा? तो हम कहेंगे वो जो कतरा कतरा आ रहा है उसके बाद वो बहना शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर बहना शुरू कर रहा है तब भी इसे जारी पानी कहेंगे, क्योंकि इसमें भी तसलसल है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि बह रहा हो फिर कोई रुकावट आ जाए और आधे घंटे के बाद वो रुकावट दे फिर बहना शुरू हो जाए, फिर आधा घंटा कोई रुकावट आ जाए, यानी बहे रुके फिर बहे फिर रुके, ऐसा नहीं हो सकता। तो 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि उसका कोई ना कोई कुदरती मंबा हो, और दूसरी शर्त ये कि वो बह रहा हो, तीसरी शर्त ये कि उसमें तसलसल होना चाहिए, सिलसिलावार होना चाहिए, रुक जाए फिर बहे, रुक जाए फिर बहे, जो ये तसलसल के खिलाफ है। तो जिसमें 3 शर्तें होंगी उसे हम कहेंगे जारी पानी। अब एक शर्त सवाल वो ये कि हमारे पास जो पानी है, हमारे गांव में है, हमारे उसमें है, खेतों के आसपास है, देहात में है, शहरों में है, किसी न किसी के इलाके में एक ऐसी ज़मीन है जहाँ से पानी उबल रहा है, फूट रहा है। आप जैसे ही एक बर्तन से वो
پانی لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں اپنا برتن، تو پھر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بھر جاتی ہے، مگر اس طرح پھوٹ نہیں رہا کہ بہنا شروع کر دیا، فقط پھوٹ رہا ہے اور بہہ نہیں رہا، مگر آپ جب اسے نکالتے ہیں اس ظرف سے تو پھر وہ پھر سے پھوٹ آتا ہے اور پانی زمین بھر دیتی ہے، یعنی پانی اس زمین کو بھر دیتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ اسے ہم کیا کہیں، تو یقیناً آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے کہ اس میں بہنے کی شرط موجود نہیں ہے، تو اسے ہم جاری پانی شمار نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ اتنا پھوٹ کر ایک جگہ جمع ہوتا ہے کہ کور پانی بن جاتا ہے 384 لیٹر، تو پھر تو ہم اسے کور پانی میں شامل کریں گے۔ اگر نہیں بنتا کیونکہ وہ جاری پانی بھی نہیں ہے اور بہہ نہیں رہا اور کور بھی نہیں ہے کیونکہ 384 لیٹر نہیں ہے، فرض یہ ہے، تو اسے ہم کہیں گے قلیل پانی۔ جب وہ ہو گیا قلیل پانی تو اس کے اپنے حکم آئیں گے، اس کے اپنے مسائل آئیں گے۔ تو اگر وہ 384 لیٹر ہے تو اسے کور کہیں گے۔ لیکن جاری پانی نجس کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح کور پانی نجس ہوتا ہے۔ کور پانی میں ہم نے کیا عرض کیا تھا؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کور پانی میں جب کبھی نجاست آ جائے، اس کا اگر رنگ، اس کی بو یا اس کا ذائقہ، تینوں میں سے کوئی ایک بھی تبدیل ہو جائے، نجاست کا رنگ آ جائے، نجاست کی بو آ جائے، نجاست کا ذائقہ آ جائے، تو اس کور پانی کو ہم نجس مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اسے نجس نہیں مانیں گے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ تو جاری پانی میں بھی ایسے ہی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ آیا اس جاری پانی میں جو نجاست گری ہے اس نے اپنا رنگ چھوڑا، اپنی بو چھوڑی یا اپنا ذائقہ چھوڑا؟ اگر ہاں تو پھر اس کا مطلب آپ کو وہ جاری پانی نجس ہے۔ مگر کون سے حصے میں؟ کیونکہ آپ کا جاری پانی تو بہہ جا رہا ہے، اگر یہاں نجاست گری ہے تو یہ تو اب آگے چلا جائے گا، پیچھے والا اور نیا پانی آئے گا۔ بہنے کی تو یہی خصوصیت ہے کہ وہ بہتا جاتا ہے، یعنی جو یہاں تھا وہ آگے جائے گا اور پیچھے والا پھر آگے آ جائے گا۔ اگر ایک جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی پرانا پانی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو ہر وقت نیا پانی دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بہہ جا رہا ہے۔ تو جہاں نجاست گری جاری پانی میں، جس پانی میں اس نے رنگ بدل دیا، بو بدل دی، ذائقہ بدل دیا، اس پانی کو آپ نجس شمار کریں گے۔ اس حصے کے علاوہ جہاں جہاں پانی میں یہ تینوں چیزیں نہیں آئیں، رنگ نہیں آیا یا بو نہیں آئی یا ذائقہ نہیں آیا، تو اس پانی کو آپ نجس شمار نہیں کریں گے۔ یہ کچھ مسئلے تھے جاری پانی کے بارے میں۔ ہاں، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ ہماری زمین میں پانی بہہ رہا ہے اور جو نجاست آئی ہے وہ نیچے سے آئی ہے، اور اس نے جو رنگ بو ذائقہ تبدیل کر بھی دیا ہے وہ نیچے سے کیا ہے، اوپر سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ پانی اتنا اوپر ہے کہ نیچے سے اثر ہوا ہے، اوپر سے کوئی اثر نہیں ہوا، تو آیا ہم اس پورے حصے کو نجس مانیں یا فقط نیچے والے حصے کو نجس مانیں، اوپر والے کو پاک مانیں؟ تو اس کا بھی سادہ سا جواب ہے کہ آپ نیچے والے حصے کو نجس مانیں گے، اوپر والے حصے کو پاک مانیں گے۔ تو جاری پانی کا ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو ایک فائدہ بیان کیا تھا۔ ایک اثر اس کا یہ مرتب ہوتا ہے کہ جب بھی جاری پانی سے آپ کوئی نجس چیز دھو رہے ہوتے ہیں تو اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا، بس نجاست آپ کو نکالنا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ پیشاب لگ جائے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نجس لگے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے، بدن کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، لباس کو کتنی مرتبہ دھونا ہے، برتن کو کتنی مرتبہ دھونا ہے اور غیر برتن کو کتنی مرتبہ دھونا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تو جاری پانی کا بھی وہی فائدہ ہے جو قرب پانی کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ تمام مسائل تھے جو آغا سیستان نے جاری پانی میں بیان کیے ہیں۔ یہ ہم ضرور عرض کریں گے کہ ان مسائل میں جائیں، توضیح مسائل پڑھیں، آپ کی مرضی، اگر آپ کے پاس کتابی صورت میں موجود ہو۔ اگر توضیح مسئلہ آپ کی کتابی صورت میں نہیں ہے تو انتہائی آسان ہے، آپ گوگل میں جائیں، sistani.org لکھیں تو آپ کے پاس ویب سائٹ کھل کر آئے گی، آپ اسے کلک کریں گے تو فرنٹ پیج سامنے آئے گا، تو نیچے پیچھے آپ کی کچھ زبانیں آئیں گی، فارسی، عربی، اردو اور دیگر زبانیں، تو آپ نے اردو میں کلک کرنا ہے کیونکہ آپ کو اردو آتی ہے۔ اگر کسی کو فارسی اور عربی پڑھنی تو وہ اسی زبان کو سلیکٹ کریں۔ تو آپ اردو میں جب جائیں گے تو اس کے بعد وہ اردو کا صفحہ کھل کر آئے گا، تو اس کے اوپر کچھ چیزیں آئیں گی کہ یعنی کتب فتاوائی میں جانا ہے، یعنی کتابیں پڑھنی ہے، یا سوال و جواب میں جانا ہے، یا سوال پوچھنا، یا آگے کی خدمات دیکھنی ہے، یا ویب سائٹ کے بارے میں کچھ جاننا ہے۔ تو آپ وہاں جائیں کتب فتاوائی میں، کاف، تے، بے اور فتوائی، فے، تے، واو، الف، حمزہ اور یہ ہے فتاوائی۔ وہاں آپ جیسے کہ سلیکٹ کریں گے، کلک کریں گے، آپ کے پاس چند کتابیں آئیں گی۔ تو وہاں ایک ہوگی توضیح المسائل PDF، آپ اس کو کلک کر کے وہاں آن لائن پڑھ سکتے ہیں، PDF میں چاہے تو نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا آپشن آئے گا جامع توضیح المسائل یا توضیح المسائل جامع۔
یعنی ایک جامع کے نام سے وہاں موجود ہوگی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جامع والے حصے کو پڑھیں، اگر آپ کو وہ آسان لگے، سمجھ جائیں تو وہ پڑھیں، اس میں تفصیل ہے اور مسائل کو اچھے طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مگر اگر وہ سمجھ نہ آئے تو آپ نارمل توضیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے جب کبھی فرصت میسر ہوگی۔ تو آج تک ہم یہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب میں ہماری پہلی ویڈیو ہوگی، تو جو مسئلہ ہم نے بیان کیے ہیں ان میں غور کریں، ان میں سے جو مین نکات ہیں وہی ہم نے بیان کیے ہیں، پوائنٹس جو ہم نے بیان کیے ہیں وہی اہم تھے، اس کی کچھ تفصیلات ہیں تو وہ آپ توضیح میں پڑھ لیجئے گا۔ اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ہم سے پوچھ لیجئے گا، ہماری خدمت ہم آپ کی خدمت میں ان کا جواب ضرور پیش کریں گے اگر ہمارے پاس ہوگا، نہیں ہوگا تو اساتذہ سے پوچھ لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس قابل اساتذہ موجود ہیں، اور اگر جواب نہیں مل پایا تو ہم آگاہ کی ویب سائٹ سے پوچھ کر آپ کی خدمت میں جواب عرض کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا